اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نیکسٹ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدنی حافظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اسی عنوان پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس طرح گزارش ہے مولانا منیر قاسم صاحب کے سے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ نام محترم مولانا منیر قاسم صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قابل احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یقیناً یہ ہمارے مولانا محترم شفیق الرحمان صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کانفرنس کے لیے جو اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کانفرنسیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، کہیں غوث اعظم کانفرنس ہے، کہیں میلاد کانفرنس ہے۔ اب یقیناً عظمت حدیث کے کانفرنس سے یہ باور کروانا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن مجید کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے اور خصوصاً اہل حدیث کے پاس تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو عموماً چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے غیر اہل حدیث ہو، ایک سوچ یہ بھی ہے ذہن میں کہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور جو حدیث ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ میرے دوستو، اس سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں فرماتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسی کو میں فالو کرتا ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وحی، جیسے کہ علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے، ایک ہوتی ہے متلو اور ایک ہوتی ہے غیر متلو۔ ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے، اور دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید وحی کی وہ قسم ہے کہ جو الفاظ اور معانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کے۔ اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وہ قسم ہے کہ جس میں مفہوم اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جہاں تک وحی کی حفاظت کا تعلق ہے، چونکہ جو میرا موضوع ہے تقریباً اب وقت ختم ہونے والا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ اس حدیث کی حفاظت، اس وحی کی حفاظت، اس میں امت کے علماء نے، محدثین نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کیا ہیں۔ میرے دوستو، عموماً اس آیت کے حوالے سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن جب آپ گہرائی میں جائیے، علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید بھی نہیں بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید کی تشریح، تفسیر اور بیان کرنے ہی کے لیے بھیجا تھا. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ یہ جو ذکر آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، جس کی آپ کا ذمہ یہ ہے، آپ کی یہ جاب ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ تاکہ اس کو کھول کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. اب یہ بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اور اگر قرآن مجید کی حفاظت ضروری ہے تو بیان کی حفاظت بھی ضروری ہے. بیان اگر غیر محفوظ ہوگا، قرآن مجید کی حفاظت بھی مشکوک ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس حدیث کی حفاظت کیسے اس کا اہتمام کیا گیا، میرے دوستو، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں محفوظ رکھا ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کا مفہوم اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن چونکہ حدیث وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سامنے آتی ہے، تو اعدائے اسلام نے شروع ہی سے یہ کوشش کی ہے آج تک بھی کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا جائے اور مختلف انداز میں اس میں مختلف عیوب نکالے جائیں اور اس کو کمزور کیا جائے. جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندہ تھے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سنت محفوظ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو محفوظ رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کا عملی ثبوت پیش کیا. میرے پیشروں، میرے ساتھیوں نے اس کی مختلف مثالیں دی ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا، اور جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، پورے دلیل کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ اس کی انہوں نے مخالفت کی. لیکن جیسے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اول تک یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ فتنے ظہور میں آئے کہ جن کی زد میں سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئی. خوارج کا فتنہ، شیعان علی کا فتنہ، اعتزال کا فتنہ، انکار سنت کا فتنہ. یہ اس قسم کے فتنے تھے جو اپنے طور پر سیاسی تھے، ان کے ناموں ہی سے ظاہر ہے. جو خوارج تھے انہوں نے خروج کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت علی کا گروہ بتایا تھا. معتزلی تھے، وہ یونانی فلسفے سے متاثر تھے، یونانی علم کلام سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی مجلسوں میں، مساجد میں، محفلوں میں مختلف قسم کی بحثیں چھیڑ رکھی تھی، اور اسی بحث میں تقدیر کا انکار بھی آ جاتا ہے. بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے. بتلانا مقصد یہ ہے کہ وہیں سے حدیث پر حملے شروع ہوئے، اور ان حملوں میں شدت اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ایک اخلاص مخلص مسلمان بن کر عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو بڑھاوا دیا، مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا. اور پھر وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں وہ حملے ہوئے، وہ کمزوریاں نکالی جانے لگی کہ جو ابھی تک یقیناً الحمدللہ ان تمام کوششوں کے باوجود الحمدللہ حدیث محفوظ ہے، لیکن اس کی وجہ سے احادیث کا ایک بڑا حصہ وقتی طور پر لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو گیا تھا. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام موجود تھے، تابعین موجود تھے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ذریعے اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث مشکوک ہو گئی. اور احادیث کو مشکوک کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا تھا؟ پہلا، ایک تو احادیث گھڑی جانے لگی تھی، موضوع احادیث، اور دوسرا ضعیف احادیث کا رواج پایا جانے لگا تھا، اور تیسرا احادیث میں تحریف کی جانے لگی تھی، اور چوتھا
احادیث کا انکار کیا جانے لگا تھا مختلف انداز میں، یعنی کہ خبر واحد یہ قابل حجت نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آئی تھیں، اور جو مختلف انداز میں احادیث گڑھی گئی تھیں اگر آپ دیکھیں، اور اس میں محدثین نے اس زمانے میں، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین علماء کرام نے جو خدمات انجام دی ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس آج تو مطبوعہ طور پر احادیث کی تمام کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ کو 1 منٹ میں ساری احادیث سامنے آتی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں ان محدثین کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا کر ان احادیث کو جمع کیا تھا، جنہوں نے ننگے پیر چل کر، جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی، اور وہ لمبا سفر طے کرتے تھے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے۔ ان کو اپنے استاد سے حدیث مل جاتی تھی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ مختلف طرق سے حدیث ملے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک سند سے نہیں بلکہ 20 اسناد سے، 20 طرق سے، تاکہ حدیث موثوق بھی ہو جائے، حدیث پوری طرح یعنی اس میں وہ پختگی آئے اس کی سند میں۔ تو سند کا اہتمام انہوں نے کیا تھا، ایک طرف سند کا اہتمام کیا، اور سند کے اعتبار سے جیسے کہ انگریزی پروگرام میں بھی بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ روات جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کے حوالے سے ان میں نیکی کتنی پائی جاتی ہے، تقوی کتنا پایا جاتا ہے، کتنے فاسق ہیں، کتنے فاجر ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں انتقال ہوا تھا، کس سے حدیث حاصل کی تھی، کس سے حدیث سنی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں مستشرقین بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور اورینٹلسٹ۔ مسلمانوں کے پاس جو علم اسناد ہے، جو علم جرح و تعدیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی بھی ان کو یہ نعمت حاصل ہے، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، اور اسی علم کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں، لیکن اس میں ان کی محدثین کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ جو احادیث گھڑی گئی ہیں انہوں نے ان کو چھان پٹک کر علیحدہ کیا۔ ہارون رشید کے پاس ایک زندیق کو لایا گیا جس نے 1000 حدیثیں گھڑ رکھی تھی۔ ہارون رشید نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اس نے یہ کہا ہارون رشید سے کہ آپ مجھے قتل تو کر رہے ہیں، لیکن ان 1000 احادیث کا کیا ہوگا جن کو میں نے گھڑا ہے، کون اس کی نشاندہی کرے گا؟ تو اس وقت ہارون رشید نے کہا کہ تم اس معاملے میں یا عدو اللہ تو فکر نہ کر، ہمارے پاس ایسے محدثین موجود ہیں جو تیری ان تمام گھڑی ہوئی احادیث کو سامنے لائیں گے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص صبح میں کوئی حدیث گھڑتا، شام تک وہ کذاب کے طور پر مشہور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حدیث کا علم دیا تھا، وہ نور دیا تھا، ان کی روشنی دی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ وہ محدثین ہیں کہ جنہوں نے ان احادیث کو سامنے رکھا۔ حدیث گھڑی بھی جو حدیث ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اس کا پوری طرح پول کھولا، سند کے اعتبار سے انہوں نے بتایا۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا۔ یہودیوں نے ایک دفعہ مقامی گورنر کے پاس وہ گئے، 4 صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور وہ ایک خط انتہائی مخملی غلاف میں لپیٹ کر لے گئے تھے، اور اس خط کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لکھ کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے، اور اس خط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے جزیے کو معاف کر دیا۔ اس وقت کے گورنر نے، اس وقت کے جو بڑے محدث تھے خطیب بغدادی، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ یہ خط ہے، آپ دیکھیے یہ خط کیسے۔ انہوں نے خط دیکھا، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور شاہد لکھا گیا تھا، بطور گواہ۔ ایک ہی منٹ میں انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ خط جعلی ہے، یہ خط جعلی ہے۔ گورنر نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ یہ خط اس لیے جعلی ہے کہ اس میں حضرت معاویہ کو یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت شاہد تھے، اور حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، خیبر فتح مکہ سے پہلے فتح ہوا ہے۔
اور فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ مسلمانوں میں سعد بن معاذ کو شاہد رکھا گیا ہے. سعد بن معاذ بنو قریظہ پر جب حملہ کیا تھا اس بنو قریظہ کی جنگ میں قتل کر دیے گئے اور خیبر اس کے 2 سال کے بعد فتح ہوا ہے. یہ وہ تاریخ کے ثبوت ہیں جو آج تک بھی محفوظ ہیں اور یہ محدثین نے ایسے کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اسٹڈی روم میں بیٹھ کر نہیں کیے ہیں میرے دوستوں. یہ سوکھے چمڑوں کو کھا کر کیا ہے, اپنی ساری زندگی اس کے لیے تجدید ہے. بہرحال موقع زیادہ نہیں ہے لیکن میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ یہاں گولڈن کے ساتھی اور مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کی ساری ٹیم قابل مبارکباد ہے, لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, محدثین کی عظمت, ان کی خدمات, موضوع احادیث کو سامنے لانا, ضعیف احادیث کو سامنے لانا, یہ تمام کے تمام مسلسل اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وگرنہ تو آپ دیکھیں گے کہ آج بہت سارے لوگ جو کھلم کھلا موضوع اور ضعیف احادیث کو استعمال کرتے ہیں صحیح بخاری کا درس دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ احادیث کو اپنے مفہوم کے مطابق تبدیل کرنا. اور اگر ہم جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اس معاملے میں پیچھے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو میرے دوستو, ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت کی ساری مساجد میں جمعیت کی ایسے پروگرام رکھے جائیں اور مقامی علماء کرام کم از کم حدیث کے جو بنیادی مبادیات ہیں وہ تو اپنے جو ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں ان کو واقف کروائیں, موضوع احادیث سے واقف کروائیں تاکہ ان کے پاس وہ مسلح ہو, ان کے پاس وہ ہتھیار ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.